حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے ایک نوجوان بیٹے نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا تو بیٹے نے باپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ تماچا اس طرح لگا کہ باپ کی آنکھ نکل گئی۔ جب بیٹے کا نشہ ختم ہوا، جب بیٹے کو ہوش آئی تو اسے باپ کے منہ پر تماچا مارنے کی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ اس نوجوان نے وہ ہاتھ جو باپ کے اوپر اٹھا تھا، چھرا اٹھایا، وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب باپ نے بیٹے کا کٹا ہاتھ دیکھا، ایک دم پاؤں سے زمین نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او میرے بیٹے، کاش میری ہزاریں ہوتی، ایک ایک کر کے نکل پڑتی، وہ میں برداشت کر لیتا، لیکن تیرا کٹا ہاتھ دیکھ کر میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ جس وقت میری آنکھ نکلی تھی، کاش کہ اسی وقت میں مر جاتا کہ مجھے میرے لال کا کٹا ہاتھ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے لال، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی باپ کی آنکھ کے پیچھے تو نے اتنا بڑا ہاتھ کاٹ دیا، تو نے تو میرا جگرا پھاڑ دیا۔ اب یہ دونوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کا کٹا ہاتھ اس کی جگہ رکھ دیا اور باپ کی نکلی آنکھ بھی اس کی جگہ رکھ دی۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو، میرے کریم رب، بیٹے کی ندامت کے صدقے اور باپ کے آنسوں کے صدقے دونوں کو شفا عطا فرما۔ فوراً میرے اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، دونوں کو شفا عطا فرما۔ جوانو، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، پوری دنیا تمہیں گرانا چاہتی ہے، جو تمہیں بڑھانا چاہتا ہے، جو تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہستی صرف تیرا باپ ہی ہے۔ اپنے باپ کی قدر کیا کریں، والدین کی قدر کیا کریں۔ جوانوں، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ پوچھا گیا، حضور، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، دیکھ لو، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے، اور دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہو، سمجھ لینا یہ پکا جہنمی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔ صاحب، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دیں۔ بیٹے نے کہا، جی ماما جان، کون سی خواہش ہے؟ کہا، بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا، جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا، ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا، بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا، تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا، او نادان،
میں نے تجھے گناہ کرتے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے، اتنی شرم کر رہا ہے، اور نادان تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ بلی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پخانہ کرنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دیتی، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی اس کی غلاظت دیکھے۔ اے انسان، تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پہ کسی کی نظر پڑے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اس غلاظت پہ توبہ کا پردہ ڈال۔ تو دیکھتا نہیں ہے جب بھاگا ہوا غلام واپس آ جاتا ہے اپنے مالک کی طرف تو مہربان آقا اسے قید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تو بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو تیرا بھی کام بن جائے گا۔ آج عمل کا حساب کر لے، کل جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو پھر معافی نہیں ملے گی۔ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے نوجوان، آج گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے؟ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اور تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا، تیرے ساتھ میری صلح پہلے ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، سیاکار ہو، خطا کار، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، اگر ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کے شہر بستام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بستامی تک گئی۔ کسی نے کہا، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بستام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ حامیہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی ہے اور پیسے لیتی۔ کہا پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے، سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے؟ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بستامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اے بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر، حضرت بایزید بستامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بستامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی اب جس طرح
کام میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نہیں تھے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی، آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی، آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔